یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سیدنا کرم پر دے رکھا ہے۔ گزشتہ صدی میں ایک ایسی ہستی کا وجود پایا جاتا ہے کہ جن کے نام سے آج دنیا کا ایک ایک خطہ اور ایک ایک حصہ گونج رہا، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمہ۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کے حوالے سے ہم عمومی طور پر خطبات و تقاریر اور مباحث سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑی خراب عادت کہہ لیجیے، یا ہمارے یہاں اس چیز کو ایک رسم اور ایک رواج کہہ دیجیے کہ ہم شخصیتوں کو مانتے ضرور ہیں لیکن ان شخصیتوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم شخصیات کے دن مناتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان سے اپنی محبت اپنی عقیدت کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ان شخصیات کی تعلیمات پر عمل کی تو ہم اس سے کوسوں پیچھے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمہ کی شخصیت کو ہی دیکھ لیجیے۔ کل 25 صفر کا دن ہے، کل ہفتے کا دن 25 صفر کا دن ہے، اور ہم اس دن کو عرص اعلیٰ حضرت کے نام سے منسوخ کرتے ہیں، اور اس دن میں عرص اعلیٰ حضرت کی تقاریب ہمارے منعقد کی جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذکر کیے جاتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، ان کی علمی مقام بیان کیا جاتا ہے، ان کی کتابیں، ان کی تصنیفات، ان کی فتاوی، بالخصوص ان کی شاعری اور ان کے سلام کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، لیکن جو بنیادی تعلیمات اعلیٰ حضرت ہمیں دے کر گئے تھے، جن بنیادی تعلیمات کی روح سے ہم اپنے مسلک کو، اپنے دین کو فروغ دے سکتے تھے، ہم جن تعلیمات کی روح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو اور اس دین سے اس امت کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر سکتے تھے، وہ چیزیں اور وہ اصول و ضوابط ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، یا تو بیان نہیں کیے جاتے، یا اگر بیان کیے جائیں تو ہمارے لیے محض وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بس بیان ہوتا ہے، اسے بیان کی حد تک رکھ کر ہم ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، صرف اتنا یاد رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جامع رحمت اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے صرف فقہی مواقع پر، یعنی نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، وضو و نماز کے مسائل بھی اپنی کتابوں میں نہیں بتائے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت کو اپنے اگلے سالوں میں، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگلے 100 سال تک کا پورا پلان اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں دے گئے۔ ہم نے کس طرح چلنا ہے، ہم نے کیا کچھ کرنا تھا، یہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتا گئے، اور انہوں نے 100 سال پہلے اپنی کتاب فتاوی نظریہ، یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس میں انہوں نے 100 سال کا آگے کا پلان تیار کر رکھا تھا کہ جو انہوں نے اس امت کو اور اس امت کے لوگوں کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیں تو بنیادی طور پر اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمہ نے فروغ اہل سنت کے لیے 10 نکاتی ایک فارمولہ آپ علیہ الرحمہ نے بتایا، اور اس 10 نکاتی فارمولے کو، یعنی اس میں سے پورے کے پورے 10 پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، آج ہم اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر رہے۔ ہم اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مرید بتاتے ہیں، لیکن مشن اعلیٰ حضرت وہ کہیں پیچھے، اس سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی
جو چیز آقا حضرت نے بیان فرمائی وہ یہ کہ بڑے بڑے مدارس قائم کیے جائیں، بڑے بڑے مدرسے قائم کیے جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اہل سنت و جماعت کے فروغ کے لیے، اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ مدارس کا قیام۔ اور یہ ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خود سے یہ کوئی چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد چند ایک لوگ آپ پر اسلام لے کر آئے، انہوں نے وہ ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کیا۔ ان چند ایک لوگوں کے لیے حضور نے باقاعدہ ایک مدرسہ قائم کیا مکہ میں، ہجرت سے بھی پہلے۔ ہم ہجرت کے بعد والے مدرسے کو جانتے ہیں، ہجرت سے پہلے بھی ایک مدرسہ تھا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے، صحابہ کرام جمع ہوتے، وہیں نمازیں ادا ہوتی، وہیں صحابہ کرام حضور سے فیض پاتے، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقائد کو پختہ کرتے اور ان کی تدبیر فرماتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معظم شہید کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور اسلام لانے کا جو حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب اپنے گھر سے تلوار کو لے کر، تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے، بہن کے پاس جانا ہوا، وہاں سے نکلے، پھر رسول اللہ تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں پر تھے وہ بھی ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضور دار ارقم میں موجود تھے۔ یہ دار ارقم حضرت ارقم کا گھر تھا، اس دار ارقم میں رسول اللہ موجود تھے، حضرت عمر وہاں گئے تھے۔ یہ دار ارقم مکہ میں رسول اللہ کا قائم کیا ہوا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ یہ پہلا مدرسہ کہ رسول اللہ نے قائم کیا، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے ہجرت سے پہلے یہ مدرسہ، اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی خود مدرسہ تھی، لیکن ان مسجد نبوی میں تعلیم پانے والے ایسے لوگ کہ جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کے لیے صفہ نامی چبوترا بنایا گیا کہ جہاں پر وہ رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی وجہ سے ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اب یہ دونوں مدارس مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی جو سب سے پہلے قائم کیے گئے، یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ یہی فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فکر یہی ہے، دین بچانا ہے، عقیدے بچانے ہیں تو مدرسوں کو قائم کرنا پڑے گا، مدرسے قائم کرنے پڑیں گے۔ اور مدرسے چھوٹے موٹے مدرسوں کا کام نہیں ہے کہ وہ دین یا عقیدہ بچا سکیں، یہ وہ مدارس بچا سکتے ہیں کہ جہاں پر صرف نازلہ قرآن نہ پڑھایا جائے بلکہ قرآن کی تمام تر تعلیمات سکھائی اور بتائی جاتی ہیں، جہاں پر قرآن میں ترجمہ، قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی تفسیر، احادیث کی تشریح و تفسیر، عقائد اور دیگر تمام وہ علوم سکھائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے دین کا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ صرف وہی مدارس ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بچا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلی چیز یہی ذکر فرمائی کہ بڑے بڑے مدارس قائم کیے جائیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم صرف مدارس قائم کرنے کی حد تک تو چلیں، ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں ہر دوسری تیسری گلی میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو منہج اور جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے ان مدارس کے لیے دیا تھا کہ ہم اس قدر ان مدارس کو لے کر چلتے ہیں، یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مدارس کے قیام کا حکم علماء کو صرف نہیں دیا، یہ عوام کے لیے حکم تھا کہ عوام جس علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ بچا رہے، وہ لوگ اپنے علاقے میں مدرسہ بنائیں، وہ اپنے علاقے میں مدرسہ رکھیں، وہ اپنے علاقے میں ایسا کوئی ادارہ بنائیں کہ جہاں سے لوگ تیار ہوں اور ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت کریں، جہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کے بچے وہاں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو سیکھ کر آئیں اور اپنے پورے خاندان کا ایمان اور عقیدہ بچائیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے علاقوں میں ایسے مدارس موجود ہیں، تو کیا ہمارے بچے ان مدارس میں پڑھتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ان مدارس کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کہیں ہم ان مدارس کو تنزیہ نظروں سے تو نہیں دیکھتے، کہیں ہم ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر رہے کہ جو ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا بچانے کا سبب بن سکتے تھے، جو ہماری ایمان کی حفاظت کا سبب باعث تھے۔ کہیں ہم اپنا مال، اپنی دولت، اپنا روپیہ پیسہ کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے، ہمیں خود کفیل بنا رکھا ہے، ہمیں اپنے مال دے رکھا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کہیں ہم اللہ کی راہ سمجھ کر ہم اس مال کو ایسی جگہوں پر تو نہیں خرچ کر رہے کہ جو فضول خرچی کے زمرے میں آئے۔
آپ دیکھیے کہ ربیع الاول کا آغاز ہوگا تو ہمارے یہاں محافل کا پورا ایک سسٹم جاگ اٹھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورے سال کی جاگی ہوئی سنیت ربیع الاول میں زندہ ہو گئی، پورے سال کی سوئی ہوئی سنیت ربیع الاول میں بیدار ہو گئی ہے، مردہ سنیت ربیع الاول میں زندہ ہو گئی۔ اس طرح کی محافل کہ ساری رات کی محفل ہے، ایک محفل میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایک محفل میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پڑوس میں بسا ہوا مدرسہ، ہمارے پڑوس میں رہنے والے طلبا، ہمارے پڑوس میں چلنے والا وہ مدرسہ کہ جو ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سبب و باعث تھا، وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہو رہا، تو یہ فضول خرچی ہے، کوئی ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کپڑے ضرور پہنائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانا ضرور کھلایا ہے، آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر محافل ضرور سجائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل رات بھر کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کی محافل جو ہوا کرتی تھی وہ ہر نماز کے بعد حضور مختصر میں بیٹھا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ ہر نماز کے بعد لوگوں کو واضح نصیحت کرتے، جس نے سوال کرنا ہوتا وہ ہر نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد مسجد میں رکا کرتا، حضور سے سیکھا کرتا، حضور سے دین پوچھا کرتا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد تو حضور کی احادیث ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہم عشاء کی نماز کے بعد سارے رات کی محفلیں سجا کے بیٹھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے حضور ہم ثواب کما رہے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں میں وہ تمام تر کام کر جائیں کہ جو شریعت کے روح سے فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک ہے حلال اور ایک ہے حلال کام میں اس حد تک خرچ کرنا کہ وہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہو جائے کہ محفل میں خرچ فضول خرچی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایک عرض کر دیتا ہوں، کھانا حلال ہے یا نہیں؟ یقیناً حلال ہے۔ کھانا کہیں ہوٹل پہ جا کر کھانا کھانا بالکل حلال ہے، اپنے گھر میں کھانا بنانا بالکل حلال ہے، بلکہ باعث ثواب ہے کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانا، لیکن وہی کھانا ضرورت سے زائد آرڈر کر دیا جائے اور پھر باقی بچا ہوا کھانا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، وہ کسی کچرا کوٹی میں پھینکا جائے، حرام ہوگا یا نہیں؟ وجہ یہ فضول خرچی ہے۔ تو حلال میں بھی اگر اضافہ کر دیا جائے اور ضرورت سے زائد ہو جائے تو وہ بھی فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ محفلوں کی ہر قسم ممانعت نہیں ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے کہ حضور کے میلاد کی محفلیں منائی جائیں، حضور کے میلاد کی محفلیں سجائی جائیں۔ صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ نے حضور کا میلاد منایا ہے، اکابر کا طریقہ ہے، انہوں نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر مدرسے قائم رہے، اگر مدرسے بچے رہے تو خدا کی قسم یہ میلاد بھی بچے رہیں گے، یہ محفلیں بھی محفوظ رہیں گی، یہ ساری زندگی محفلیں چلتی رہیں گی، قیامت تک محفلیں چلتی رہیں گی۔ اگر تم نے کسی ایک مدرسے کو قائم کر کے اس مدرسے کو تم نے مالی طور پر غنی کر دیا، اور اگر نہ کیا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج ہم اپنا سارا مال و متاع اٹھا کر ایک رات کی محفلیں سجانا شروع کر دیں، ہم میں سے ہر ایک شخص ایک رات کی محفل میں 8-10 لاکھ روپے اٹھا کے لگا دیں، مدرسے بنا کر دیں، ایک رات کی محفل میں آپ خود بتائیں کہ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو 4 گھنٹے کی محفل، 5 گھنٹے کی محفل جو ہم ایک رات کی سجائیں، اس 5 گھنٹے کی محفل میں ہم 4.5 گھنٹے ہم صرف نعت خوانی کرتے ہیں، 4.5 گھنٹے ہمارے ہاں مختلف قسم کے وہ پیشہ ور نعت خواں آتے ہیں کہ جنہیں ہم بغیر لفافے کی ان کی شکلیں ہم نہیں دیکھ پاتے، اگر ان سے ان لفافے کی بات نہ کی جائے، ان کی ڈیمانڈ نہ پوری کی جائے تو ہماری محفل میں آنا اور پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہماری محفل اور ہمارے پروگرام کی طرف دیکھنا تک پسند نہ کریں، جبکہ ہم ان کی ڈیمانڈس کو پورا کر کے لاکھوں روپے ان پر اڑائیں، ہم ان پر نذرانے نچھاور کریں، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارے گھر کے برابر میں بسا ہوا مدرسہ وہ مالی اعتبار سے کمزوری کا شکار ہو جائے، وہاں طلبا ادھر ادھر کے اداروں سے طلبا لے کر غذائیں استعمال کرتے ہیں، ادھر ادھر کے اداروں سے ویلفیئر سے مختلف قسم کے اداروں سے ادارے لے کر وہ مدارس لے کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جہاں سال کا فنڈ جمع کیا جائے تو 6 مہینے میں سال کا فنڈ جمع کیا ہوا فنڈ وہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے، جہاں پر مہنگائی جس نے آج ہر ایک شخص کو جکڑا ہوا ہے، آج ہر ایک شخص پریشان ہے، وہاں ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم سے اپنے گھر کے 6 افراد کی، اپنے گھر میں اپنی فیملی کے 6 افراد کو پالنا مشکل ہے، یہاں اداروں میں مدارس میں 100 200 250 طلبا کو سنبھالنا اور انہیں پالنا کتنا مشکل ہوتا ہو۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھیں، اعلیٰ حضرت محض نام نہیں ہے، سیدی اعلیٰ حضرت ایک پیغام ہے، سیدی اعلیٰ حضرت ایک فکر ہے،
سیدی اعلیٰ حضرت ایک مشن ہے، اور جو اس مشن سے وابستہ رہا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں، اور جس نے اس مشن سے غداری کی، جس نے اس مشن کو چھوڑا اور اعلیٰ حضرت کے فروغ علم کے مشن کو چھوڑا، یقین جانیے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مرید کہلانے کا قطعی طور پر حقدار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے آگے ان 10 نکات میں سے ایک نقطہ اعلیٰ حضرت نے علماء کے حوالے سے فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اپنے علماء کو فارغ البال کر دیا جائے، جو جس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو وظیفے مقرر کر کے وظیفے دے کر ان سے وہ کام کروایا جائے، یہ دین کی ضرورت ہے۔ یعنی دین بچ سکتا ہے تو علماء کی تحریروں سے، دین بچ سکتا ہے علماء کی تقریروں سے، دین بچ سکتا ہے علماء کے مدارس میں بیٹھ کر قرآن پڑھانے سے، تفسیر پڑھانے سے، دین بچ سکتا ہے علماء کا مساجد کے ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھانے اور عقیدے بتانے سے، ان چیزوں سے دین بچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنے ممبر پر بیٹھنے والوں کو اس قدر خود کفیل کر دو کہ ان کے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ رہے کہ ان کے بال بچوں کا ان کے بعد کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ آج مر گئے کل ان کے بال بچے ان کے اہل و عیال کل کو کہیں محتاجی کی زندگی میں نہ پڑ جائیں۔ جب وہ اس غم سے اس فکر سے آزاد ہوں گے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر دیکھنا کہ وہ کس طرح دین مدین کا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے 10,000 سے زائد صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ لکھا، 33 جلدوں پر مشتمل یہ فتاوی رضویہ ہے کہ جس کی صرف اس وقت ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کی آپ ضخامت کا اندازہ لگائیے، اس قدر موٹی جلدیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا موٹی جلدیں، 33 جلدیں ہیں جو صرف ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی صورت میں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کام کس وقت کیا؟ جب اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں اپنی ماں کا، شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے نوکری سے، روٹی سے، روزگار سے، ہر قسم کی چیزوں سے بے نیاز کر کے رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے دین کے لیے وقف کر کے رکھا ہوا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ میرے بھائی کے اخلاص کا حال یہ ہے کہ میری اپنی بیٹی کا نکاح ہے، میری اپنی بیٹی کا نکاح ہے، مجھے نہیں خبر کہ رشتہ کہاں ہے اور نکاح کب ہے۔ میرا بھائی آ کر بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہے۔ یہ بھائی کون ہے؟ امام حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ، وہ بھی عالم دین ہیں۔ وہ آ کے بتاتے ہیں کہ حضور آپ کی صاحب زادی کا نکاح فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو ہے، آپ نکاح میں شرکت کے لیے صرف تشریف لے آئیے، باقی سارا کام گھر والوں نے سنبھال رکھا۔ جب اس قسم کی فکروں سے آزاد کیا جائے تو ہی علماء کام کرتے ہیں۔ آج تو ہم اپنے تان و تشنی کا نشانہ بنا کر علماء کو مزید جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی ہمت و حوصلوں کو پست کرتے ہیں۔ جو تھوڑا سا کام کریں ان کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں کہ وہ بیچارے وہ کام چھوڑ کر بھی اپنے حضوروں میں خود کو مخیر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر دین بچانا ہے تو مدارس سے وفادار ہوں، اگر دین بچانا ہے تو حضور کی وراثت سے، حضور کی میراث سے وفادار ہو جائیں۔ اگر حضور کی میراث سے، حضور کی وراثت سے وفا کر لی، اگر مساجد اور مدارس کو آباد کر لیا، تو یاد رکھیں کہ ہمارا دین اگلی 100 نسلوں تک، قیامت تک ہمارا دین محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہماری نسلوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم مدرسوں کو سپورٹ کریں، ہم مسجدوں کو سپورٹ کریں، ہم علماء کو سپورٹ کریں، یہی مدارس، یہی مساجد، یہی علماء، اسی طریقے سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بچاتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنا سارا مال ایک رات کی سجاوٹ میں 15 20 لاکھ روپے ہم نے اگر خرچ کر دیے، یقین جانیں کوئی ایک مدرسہ بھی پڑوس میں بند ہو گیا تو بروز قیامت اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا، اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا کہ علم کی ترویج کا سب سے بڑا مرکز تھا تمہارے پاس، کہ مدرسوں کو سپورٹ کرتے، مسجدوں کو سپورٹ کرتے، تم نے پاس ایک رات کو روشن کرنے کے لیے اتنی رقم خرچ کرتی کہ یہ رقم اگر کسی مدرسے کو دے دی جاتی تو اس کا 6 مہینے کا بجٹ بن جاتا۔ ہمارے یہاں چھوٹے مدارس کا بجٹ ہے 20-25 لاکھ روپے 6 مہینے کا، اور پورے سال کا بجٹ 50 سے 60 لاکھ 70 لاکھ روپے پورے سال کا بجٹ ہے۔ ہم ایک رات میں 20 سے 25 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ علمان والحفیظ کہ ہم ایک مدرسے کا پورے آدھے سال کا بجٹ ہم ایک رات میں ضائع کر رہے ہیں، جس کا ثواب کوئی نہیں۔ اور وہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں بھی 2-3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، جہاں اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ لاکھوں روپیہ لگا کر سجاوٹیں کی جاتی ہیں، مقابلے کیے جاتے ہیں۔ مقابلہ کرنا ہے میلاد کے موقع پر تو فکر اعلیٰ حضرت کو زندہ کیجیے، مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کیجیے کہ ہماری گلی کے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، مقابلہ کرنا ہے جس بات میں کیجیے کہ ہماری گلی میں کتنے حافظ قرآن رہتے ہیں،
مقابلہ کرنا ہے اس بات میں کیجیے کہ ہماری گلی میں کتنے عالم دین رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں جاتے ہیں، جو مدرسے میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو صحیح عقیدہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان، جن کا عقیدہ محفوظ ہے. کیجیے نا ان چیزوں میں مقابلہ. قرآن ان چیزوں میں مقابلہ مانگتا ہے. صحابہ نے ان چیزوں میں مقابلہ کیا تھا. وہاں نیکیوں میں ابو بکر صدیق کا مقابلہ عمر فاروق کر رہے ہیں. حیران ہیں، پریشان ہیں، کاش کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں نیکی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. لیکن ہزارہ کوششوں کے باوجود جب ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل پاتے تو کہتے ہیں کہ واقعی صدیق اکبر سے نیکیوں میں کبھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. آج ہم سے دین یہی مقابلہ مانگتا ہے. یہ مقابلہ کیجیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے. اس مہنگائی کے دور میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے. یہ میلاد، یہ تمام تر چیزیں، یہ اعلیٰ حضرت کا یہ یوم، یہ ساری چیزیں ہمیں سبق و درس دیتی ہیں کہ جب تک قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اگر دین محفوظ رہا تو قوم محفوظ ہے، اور اگر دین نہ بچا تو پھر قوم، یہ سب کسی کام کا نہیں. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل